دل دماغ دیا گیا ہے اسی لیے کہ آپ اپنی سوچ کو بہتر کریں. آپ معاشرے میں رہتے ہوئے معاشرے کے حالات کو دیکھیں. السلام علیکم. شادی اور اوپر سے خانہ آبادی. کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو بیچارہ میرج سینٹرز میرج والوں کے پاس بھاگتا پھر رہا ہے, اور کسی کی شادی ہو گئی ہے تو وہ روتے پھر رہے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ شادی کر کے بھی پریشانی اور شادی نہ کر کے بھی پریشانی. شادی کی مثال انگریزی کے حرف W جیسی ہے. اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. سمجھدار جوڑا وہ ہے جو اس کے چڑھاؤ میں لطف اٹھائے. جب آپ اچھے وقت ہیں تو لطف اٹھائے, انجوائے کریں, اور اتار کے دوران سمجھداری سے کام لیں. اگر زندگی کو بھی W کی طرح سمجھ لیا جائے اور چڑھاؤ کے دنوں کو اتار کے دنوں کے ساتھ بیلنس میں لے لیا جائے تو زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے. اب ہوتا کیا ہے, لڑائی اور جھگڑا کب بڑھتا ہے؟ بیوی کو میاں کی بات پسند نہیں آتی اور میاں کو بیوی کی بات پسند نہیں آتی, تباہی شروع ہو جاتی ہے, لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے, دونوں کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے ایک دوسرے میں, محبت ختم ہو جاتی ہے. بات کو ایگزیجریٹ کرتے کرتے طوفان باد و بارہ بن جاتا ہے اور گھر تباہی اور بربادی کی نظر ہو جاتا ہے. دونوں میں سمجھداری نہیں ہوتی. شادی کے لیے بھی کوئی ٹریننگ ہونی چاہیے, ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہونے چاہیے جو کہ شادی کرنے سے پہلے آپ کو ٹریننگ دیں کہ اگر آپ شادی کا شوق رکھتے ہیں تو شادی کو کامیاب بنانے کے لیے آپ کے اندر کیا کیا خوبیاں پیدا ہونی چاہیے, اور آپ جس سے شادی کر کے جا رہے ہیں اگر وہ غصے والا ہے تو اس کے غصے کو ختم کیسے کرنا. بہت سے واقعات ہم روز سنتے ہیں, بہت سے لوگ ملتے ہیں, شادی کی اور شادی ناکام ہو گئی, شادی کی اور شادی ناکام ہو گئی. اب ایک کپل کی شادی ہو گئی, شادی کے بعد بڑی اچھی انجوائے کر رہے ہیں, ان کے 4 بچے پیدا ہوئے. اب 4 بچوں کے بعد بیوی بندے پہ الزام کیا لگاتی ہے کہ وہ بری صحبت میں چلا گیا, اور بری صحبت میں 1 سال اس کو برداشت کیا, دوسرے سال میں جا کر بیوی نے خلا لے لی. اب جب بیوی نے خلا لے لی تو بچے جو کہ ماں کی طرف ہی ہوتے ہیں, بچے ماں کی تربیت میں رہتے ہیں, اور مائیں بچوں سے زیادہ قریب ہوتی ہیں, اس لیے بچے بھی اپنی ماں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں. ماں نے خلا لے لی, ماں خلا لے کر اپنے بچوں کو لے کر الگ ہو گئی. وہ بندہ تنہا ہو گیا, اکیلا رہنے لگ پڑا. ماں نے اپنے عدت کے دن پورے کرنے کے بعد اپنا ٹائم گزارنے کے بعد 2 سال بعد ماں نے پھر دوسری شادی کر لی. جب دوسری شادی کر لی تو دوسری شادی کا کیا نقصان ہوا کہ اس ماں کی 1 بیٹی تھی, 3 بیٹے تھے. وہ جو اس کا ہسبینڈ تھا وہ اس کی بیٹی پہ نظر رکھنے لگ پڑا. ماں بہت پریشان کہ میں کدھر جاؤں, اس کو روکتی رہی, وہ بعد آ جائے, وہ نہیں بعد آیا. آخر اس ماں نے دوسری شادی سے بھی ڈیورس لے لی. اب ماں اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کیا کرتی؟ آخر بیچاری کو لوگوں نے کہا کچھ عرصہ کہ تم اور شادی کر لو. آخر مجبور ہو کر تیسری شادی کر لی. اب تیسری شادی والے نے شادی کے فوراً بعد کہا کہ اب تم صرف میرے ساتھ رہو گی, بچے نہیں رہیں گے. وہ اس نے کہا کہ میرا تم سے ایگریمنٹ تھا ہماری فیملیز کا کہ بچوں کو بھی تم نے قبول کیا. اس نے کہا ہاں, رشتہ کرنے سے پہلے میں نے قبول کر لیا تھا, لیکن شادی کے بعد میں تمہارے بچوں کو نہیں رکھ سکتا. اب وہ اکیلی ماں اپنے 4 بچوں کو لے کر کہاں جائے؟ تو کیا یہ پاسبل نہیں تھا کہ اگر اس عورت کو کوئی سمجھا دیتا, اس کے ماں باپ ہی سمجھا دیتے, بہن بھائی سمجھا دیتے کہ پہلے خاوند سے تمہارے 4 بچے پیدا ہو گئے, اب ان 4 بچوں کے بعد اگر وہ ایڈکٹڈ ہو گیا ہے, اگر وہ کوئی برائی کی طرف چلا گیا ہے, تو اس کو کسی اچھی کاؤنسلنگ کے ذریعے ختم کیا ہٹایا جا سکتا ہے. کسی اچھی صحبت اس کو دے کر اس کو اس برائی سے ہٹایا جا سکتا ہے, بجائے کہ تم اس سے خلا لے لو. اب وہ پہلا خاوند پھر یاد آنے لگ پڑا, بچوں کو اپنا باپ یاد آنے لگ پڑا, اور باپ اسی طرح تنہا تھا, اس نے کوئی شادی نہیں کی. تو غلطی عورت کی نہیں ہے,
غلطی مرد کی نہیں ہے، غلطی اس معاشرے میں رہنے والے لڑکی کے والدین، لڑکی کے عورت کی بہن بھائیوں کی ہے، جو اس کو اکساتے ہیں کہ تم پہلے اس کو اس سے ڈیورس لے لو، اس کو اکساتے ہیں کہ اب تم کیا زندگی کیسے گزارو گے، ایک اور شادی کر لو، پھر وہ شادی ناکام ہوتی ہے، پھر اکساتے ہیں چھوڑ دو اس کو، پھر ایک اور شادی کر لو، پھر شادی کامیاب نہیں ہوئی، پھر اکساتے ہیں اچھا یہ ایسا نکلا اب کیا کریں۔ اپنا دماغ کہاں گیا؟ آپ کو دل دماغ دیا گیا ہے اسی لیے کہ آپ اپنی سوچ کو بہتر کریں، آپ معاشرے میں رہتے ہوئے معاشرے کے حالات کو دیکھیں۔ زندگی ایکسپیرینس ہے، لائف از بیسٹ ایکسپیرینس۔ آپ زندگی گزار رہے ہیں، آپ ایکسپیرینس سے گزر رہے ہیں، آپ نے اس ایکسپیرینس میں رہتے ہوئے اپنے 4 بچوں کو پالنا ہے، اس بندے کی عیبوں کو چھپانا ہے، اس کی برائیوں پہ پردہ ڈالتے ہوئے اس کی کاؤنسلنگ کرنی ہے۔ اگر وہ بہت برا ہے تو بچوں کے ذریعے کاؤنسلنگ کرنی ہے، بچوں کو اس کے آگے کھڑا کر دینا ہے محبت کے ساتھ، بچے روتے ہوئے محبت کے ساتھ اپنے اس برے باپ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے اور اس کے سامنے روئیں گے دھوئیں گے، وہ باپ آخر باپ ہے، وہ ایک نہ ایک دن نرم ہو جائے گا، وہ ظالم نہیں ہے چونکہ بچے اس کے ہیں۔ بچے اولاد ایک ایسی چیز ہے جو ماں اور باپ کو ملا دیتی ہے، رشتوں کو مضبوط کر دیتی ہے، میاں بیوی کے رشتے کو اور سٹرونگ کر دیتی ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ اولاد ہماری فوراً ہو جائے، اولاد رشتوں کو کم مضبوط کر دیتی ہے۔ اب ایک دم اگر لوگوں کی باتوں میں آ کر عورت خلا لے لے اور خلا لینے کی بات بربادی میں چلی جائے، ہر بربادی دن بربادی کی طرف چلا جائے، تو کیا پہلا خامد اچھا نہیں ہے جس کے اپنے بچے ہیں، وہ انہی بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے اس بندے کی کاؤنسلنگ کر لے، اس کو سمجھا دے، بچوں کو کھڑا کر دے، محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ روتے ہوئے بچے پیر پڑ جائیں کہ ابا برائی چھوڑ دے ہماری زندگی برباد ہو جائے گی، وہ باپ ہے، ایک نہ ایک دن وہ برائی چھوڑ دے گا۔ اس کو معاشرے نے برا بنا دیا، اس کو نہ جانے اس کی صحبت نے برا بنا دیا۔ ہم نے مل کے چلنا ہے۔ جب بیوی بیوی بن کے گھر میں آ گئی تو بس وہی اس کا گھر ہے، اچھا ہے یا برا ہے وہ اس کا گھر ہے۔ اور پرانے وقتوں میں کتنے اچھے رشتے کامیاب ہوتے تھے، اب جدید زمانے نے رشتوں کو توڑ کے رکھ دیا ہے۔